السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر سجاد حیدر ہمارے ساتھ ہیں. اینتھروپولوجسٹ ہیں, اینتھروپولوجی پڑھاتے ہیں قائد اعظم یونیورسٹی میں, اور یہ ایک یونیک سبجیکٹ ہے جو انسانوں کے مطالعے کا نام ہے. تو ڈاکٹر سجاد حیدر صاحب کو ہم اپنے شو پر خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. یہ بتائیے ڈاکٹر سجاد کہ اینتھروپولوجی کو آپ نے کیسے چنا اور یہ کیسے ذہن میں آیا کہ اس فیلڈ میں اسٹڈی کیا جائے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو اپنے شو میں انوائٹ کرنے کا بہت شکریہ. میرے لیے آنر ہے کہ میں آپ کے شو کا آپ کی طرف سے حصہ بنا, اور تمام آڈینس کو میری طرف سے السلام علیکم. جی اینتھروپولوجی میں بائی چوائس آیا. اینتھروپولوجی انسانوں کا مطالعہ ہے, اور یہ جس طرح نفسیات میں ہم انسان کے نفسیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو اینتھروپولوجی انسان کی ہولسٹک اسٹڈی ہے. تو قائد یونیورسٹی میں میں نے داخلہ لیا. میں نے وہیں سے ایم ایس سی, ایم فل اور پی ایچ ڈی کی, اور وہیں پہ ریسرچ سے منسلک ہوں اور ساتھ میں پڑھا رہا ہوں. تو دس واز مائی پیورلی چوائس, اور میں بڑا مطمئن ہوں, بلکہ بہت کانفیڈنٹ اور خوش بھی ہوں کہ میں نے ایک اچھا سبجیکٹ سلیکٹ کیا ہے جو کہ میرے ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. اور آپ کی جو پی ایچ ڈی ہے وہ کس فیلڈ میں رہی, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے؟ جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اینتھروپولوجی انسانوں کا ہولسٹک مطالعہ ہے. انسان کو مکمل ہر اسپیکٹ سے اسٹڈی کرتی ہے. اس میں ڈفرینٹ اسپیشلائزیشنز ہیں. ہر ریسرچر اپنی پسند کے مطابق ٹاپک لیتا ہے. جو میں نے ماسٹرز کا جو تھیسس لیا تھا وہ ٹرکوں کے اوپر جو پینٹنگ ہے, اسٹیٹک اپریسیشن آف ٹرک آرٹ پہ میں نے تھیسس کیا. اینتھروپولوجی پارٹ سے وہ متعلق ہے. اور میرا ایم فل کی جو ریسرچ ہے وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ پہ میں نے کی بالا کوٹ میں, جہاں پہ ارتھ کوئک کے بعد افیکٹ ہوا, تو اس کو اینتھروپولوجی آف ڈیزاسٹر اپلائیڈ اینتھروپولوجی ہم کہہ سکتے ہیں. اور میرے پی ایچ ڈی جو ہے وہ انٹر ڈسپلنری ہے اینتھروپولوجی میں. اس کا ٹائٹل ہے جینڈر انکلوسیو ایکٹیو سٹیزن شپ ان پاکستان, رول آف فیس بک, جس میں جینڈر اسٹڈیز, پولیٹیکل سائنس سے ایکٹیو سٹیزن شپ کا کانسیپٹ میں لیا, اور اوور آل میڈیا اسٹڈی سے فیس بک کا میں نے اینتھروپولوجیکل پہلی اسٹڈی ہے پاکستان میں, جس کو میں نے اسٹڈی کیا کہ فیس بک کو لوگ کیسے یوز کرتے ہیں, خاص طور پہ ایکٹیو سٹیزن شپ کے لیے اس کا کیا رول ہے. تو اور خواتین کس طرح یوز کر رہے ہیں, مرد کس طرح یوز کر رہے ہیں, اور ڈفرینٹ سیگمنٹ آف سوسائٹی میں اس کا کیا جو ہے یوزیج ہے. آپ نے جینڈر اسٹڈیز کی بات کی. خواتین کا عالمی دن 8 مارچ, خواتین تو بات کرتی ہی رہتی ہیں اس پر, بلکہ خواتین ہی اپنے حقوق کے لیے بات کرتی ہیں, تو وہ تھوڑا عجیب سا بھی لگتا ہے کہ اپنے بارے میں خود ہی بات کر رہی ہیں, تو ہمیں بات کرنی چاہیے. تو آپ اس خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے یا اس جینڈر کے بارے میں کیا اسٹڈی رکھتے ہیں, کیا بات کرتے ہیں, اور موجودہ دور میں کیا ضرورت ہے کہ خواتین کو اپنے حقوق کی بات کرنے کی کو, یعنی کہ اتنا کوئی استحصال ایسا ہو رہا ہے, کوئی اتنی یعنی اس دور میں, جدید دور میں ضرورت ہے کہ ابھی بھی خواتین پر وہی مظالم ڈھائے جا رہے ہیں جو ماضی میں ڈھائے جاتے تھے؟ جی محسن بھائی, پہلے تو میں ود ڈیو ریسپیکٹ میں کوشچن کی جو ٹون تھوڑا سا ایسے لائٹر کرنا چاہتا ہوں کہ استحصال ان کے بجائے ہم اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ ان کو جو ڈیو رائٹس ہیں خواتین کے, ان کو دینے کی بات کرنی ہے. ان پہ کوئی احسان نہیں ہے, یہ ان کا ڈیو رائٹ ہے, چاہے مرد ہے عورت ہے. اگر مرد بات نہیں کریں گے, کچھ مردوں کی طرف سے ان کے جو ڈیو رائٹس نہیں مل رہے تو انہوں نے خود ہی کرنی ہے. اور میرے خیال میں ہر دور میں چاہے مرد ہو چاہے عورت, جب ہم جینڈر کی بات کریں تو اس میں مرد بھی شامل ہے, عورت کی بات عورت, ہر جینڈر شامل ہے. تو چونکہ کل عورت کے مارچ اور نہیں اس پہ ایک اختلاف ہے نا آپ سے. وہ اختلاف یہ ہے کہ خواتین کو حقوق دینے کی بات ہے, یعنی گویا کہ حقوق کا انچارج مرد ہے اور مرد نے ایشو کرنے ہیں اس کو حقوق. یہ اس سے یہ کانسیپٹ بنتا ہے, یہی تو ان کو اعتراض ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہمارے حقوق برابر ہیں, اس میں ہمیں مانگنے کی کیوں ضرورت؟ جی میں بھی کسی حد تک اس سے متفق ہوں کہ بہت سے حقوق ان کے ہیں اور ہم انہیں دے کے ان پہ احسان نہیں کر رہے. ان کا ڈیو رائٹ ہے, جیسے ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, اور بہت سے چیزیں. فار انسٹنس میں آج کل کے دور میں خاص طور پہ, کیونکہ ایک لمبی بحث ہے اور میں جو اپنے کنٹمپریری ایشوز وقت کی سلاٹ کم ہے, تو میں امیڈیٹلی ویری کریٹیکل ایشو کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں, امپلائمنٹ کی طرف کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. اور سب سے پہلے اگر ویمن امپاورمنٹ کی ہم بات کریں
یا خواتین کے حقوق کی بات کریں تو فائنینشیل فریڈم کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فائنینشیل فریڈم ہونا چاہیے. آج کل کے گلوبلائز ورلڈ میں اور جس طرح آج کل کی سوسائٹی میں بہت زیادہ چیلنجز ہے, فائنینسز اور پیسے ہر بندے کی ضرورت ہے, تو وائی شی از ٹو مچ ڈیپینڈنٹ آن مین, جبکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی ہے, اتنی صلاحیتیں دی ہیں, تو وہ کیوں نہ ڈاکٹر, انجینئر, پروفیشنل, ہر پروفیشن میں جن میں وہ جانا چاہیں ان کے لیے کلچرل کانٹیکسٹ میں ان کے مطابق مواقع ان کو ملنے چاہیے, ان کا ڈیو رائٹ ہے. اس میں کوئی مردوں نے احسان نہیں کرنا, اور پالیسیز ہماری اس طرح بننی چاہیے. اور آج کل کے دور میں تو بہت زیادہ ضرورت ہے, اور میں آئی ایم ویری مچ کنسرنڈ. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز, میری چونکہ ڈیجیٹل اینتھروپولوجی میں اسپیشلائزیشن ہے, تو میں بڑا کنسرنڈ ہوں کہ جو امپلائمنٹ پلیسمنٹ ہے جس میں ڈیجیٹل ڈیوائڈ آلریڈی بہت زیادہ ہے, خواتین کا ڈیجیٹل ایکسیس نہیں ہے, ڈیجیٹل ڈیوائڈ میں آلریڈی وہ ڈیجیٹل لٹریٹ نہیں اس طرح, تو یہ جو گیپ ہے مرد کا ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی اور خواتین کا ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی, ڈیجیٹل لٹریسی, وہ بہت زیادہ اور ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ جس طرح ریپڈلی ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز ہماری زندگی کا حصہ بن رہی ہیں, سوشو ٹیکنیکل جو ہماری ورلڈ ہمارے ارد گرد ہے, اس میں ہم اگر دیکھیں تو ہیوز اور ہیو ناٹ کی بات کریں گے, تو جو ہیوز ہیں آلریڈی پرویلجڈ ہیں, اور جو ہیو ناٹ ہیں وہ جتنا ڈیلے ان کی پارٹیسپیشن ہوگی وہ اتنا اس ریس میں پیچھے رہتے جائیں گے. اور میرے خیال میں اوور آل جو امپلائمنٹ سیکٹر ہے وہ گلوبلی چینج ہو رہا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ہونے کے حوالے سے, جابس کا, امپلائمنٹ کا, اور فیوچر آف دا جاب از ویری اس کو بلری ہو چکا ہے اس کا فیوچر, اس کے بارے میں ابھی تک چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں, تو اس میں مرد تو اپنا شیئر لے رہے ہیں. تو جو خواتین آلریڈی اس ریس کا حصہ ہی نہیں ہے, اور آج سے کچھ عرصے بعد جب اس مارکیٹ میں جو ابھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ آئیں گے تو ان کے لیے تو بہت زیادہ چیلنجز ہوں گے. تو میرے خیال میں میں آپ کے پروگرام کے توسط سے تمام پالیسی میکرز, گورنمنٹ اور انفلوئنشل ایجنسیز, اداروں, سب تک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس کو ویری سیریس نوٹ پہ لیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اور جو موجودہ کنٹمپریری ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں اس میں خواتین کی جو پارٹیسپیشن اس کو انشور کیا جائے, ان کو پرائرٹی بیسس پہ ان کو ٹرین کیا جائے, اور ان کو جو جاب سے ریلیٹڈ سکلز پرووائڈ کی جائے آن پرائرٹی بیسس, آئی مسٹ سے. لیکن ڈاکٹر سجاد, اس میں خود ان کی دلچسپی اور ان کا آگے بڑھ کے, کیونکہ اس میں تو میرا نہیں خیال کوئی رکاوٹ, جہاں سے پوچھ لیتے ہیں, جہاں اس میں کوئی رکاوٹ ہے کہ اگر وہ ڈیجیٹل میڈیا میں یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں کوئی خاتون آگے بڑھنا چاہے تو آگے کوئی رکاوٹ آپ کو نظر آتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی خود آگے بڑھنا چاہے تو رکاوٹ نہیں ہے, لیکن جو خواتین حقوق کی بات کرتی ہیں, میرا خیال ہے یہ وہ چند خواتین ہیں جن کو حقوق حاصل ہیں, لیکن بات جب کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ صرف 1-2-3% کی نہیں نا, وہ تو اوور آل خواتین کی بات کی جا رہی ہے جن کو ابھی تک وہ بیسک حقوق بھی میسر نہیں ہیں جو کہ ہونے چاہیے تھے. جیسے ابھی تو اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا میڈیا یا اے آئی کی بات تو بہت دور کی بات ہے, ان کو اسکول کی جو ایجوکیشن ہے وہ تک نہیں میسر ہے, بیسک ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں دور دراز کے جو علاقے ہیں. تو میرا خیال ہے جب ایک سرٹن جو پرسنٹیج ہے جو کہ پریولیجڈ ہیں آلریڈی, جیسے اگر میں اب بات کر رہی ہوں اس فورم سے, آئی ایم پریولیجڈ, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ یہاں پہ کتنی خواتین ہوں گی جو جن تک یہ میسج پہنچ بھی نہیں پائے گا, جو ڈیپینڈنٹ ہوں گی. مردوں سے حقوق کی جو ڈیمانڈ کی جاتی ہے, جیسے ابھی آپ نے سٹارٹ میں بھی بڑی خوبصورت بات کی تھی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی, تو ایکچولی میں اس وجہ سے بھی کہ ہماری جو سوسائٹی ہے میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے نا, یعنی اب اٹ از اسٹیبلشڈ پیٹرن, یہ کوئی ایسی سوچ ہے جو کہ ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہے کہ ہمیں جو حقوق دینے ہیں وہ ہمیں لینے پڑیں گے, یا تو کوئی ایسا سسٹم ہو جہاں پہ آلریڈی ہی بس یہ ڈن اینڈ ڈیسائیڈڈ ہو. لیکن ہمارے یہاں پہ کیونکہ اٹ واز ناٹ ڈن اینڈ ڈیسائیڈڈ تو وہ مانگنا پڑ رہا ہے. اب مانگنے پڑنے میں بھی یہ ہے کہ وہ اس حد تک پہ آسانی آئی ہے کہ جیسے چند جگہ سننے کو ملا کہ جو امپلائمنٹ کی جو ہے وہ کچھ پرسنٹیج بڑھا دی گئی ہے, خواتین کو ایک ایسی جگہوں پہ بھی انٹروڈیوس کرایا گیا جو پہلے نہیں تھا. لیکن مانگنے والا ایلیمنٹ اس وجہ سے بھی ابھی 21 سینچری میں اور اتنے ماڈرن دور میں یہ ایگزسٹ کر رہا ہے کیونکہ ہم ان خواتین کی بات کر رہے ہیں جو اپنے بنیادی حقوق سے بھی محروم ہیں, ہمیں انہیں نہیں بھولنا چاہیے. تو رائٹ میڈم, بالکل ان کو, یعنی جہاں صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو مت بھولیں جو انڈر پریولیجڈ ہیں, اصل میں تو بات ان کی ہے. جی میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا, میڈم نے بہت ہی شاندار بات کہی ہے, انہوں نے بلکہ وہی بات کہہ دی جو میں کہنا چاہ رہا تھا. جی یعنی کہ اس میں ہم صرف ان خواتین کی اربن رورل ڈیوائڈ دیکھ لیں. اگر جب میں خواتین کی بات کرتا ہوں تو میں پاکستان میں بلوچستان بھی ہے, سندھ بھی ہے,
رورل پنجاب بھی ہے، کے پی بھی ہے، جی پی بھی ہے، فاتح بھی ہے، تو وہاں پہ بھی خواتین ہیں. تو ہم اربن، ہمارا جو جنرل آبزرویشن ہے وہ اربن خواتین یا جو میڈیا کے تھرو نہیں، خواتین تو آپ کے اکراس کنٹری، آپ پاکستان کی ریفرنس سے چونکہ بات کریں تو اس سیمپل میں اگر پاکستان کی پاپولیشن دیکھیں مور دین 50%، اس میں اربن رورل دیکھیں. میڈم نے بہت ہی شاندار بات کہی کہ ان کا تو بیسک مسئلہ ایکسیس ٹو ایجوکیشن ہے، اسکول انرولمنٹ ہے، وہ چیلنجز ہیں، یہ تو بات کی باتیں ہیں. تو اس لیے میں ویک اپ کال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. میں ایک ایکسپیریمنٹ آپ کو کرنے کے لیے، چل اربن حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ ایکسپیریمنٹ کریں، شہر کے بچوں کو کہیں اسکول کے، بے شک پریویلیج یا مڈل اس طرح کسی اسکول سے، ڈفرینٹ اسکول کا سیمپل لیں، اور انہیں کہیں کہ آپ ڈرا کریں کہ سائنٹسٹ آپ کس کو دیکھتے ہیں، سائنٹسٹ کی تصویر بنائیں. تو میں ازیوم کر سکتا ہوں کہ وہ صرف میل کی تصویر بنائیں گے. ان کی امیجنیشن میں یہ ہے ہی نہیں کہ خواتین بھی سائنٹسٹ بن سکتی ہیں، ڈاکٹر بن سکتی ہیں، پائلٹ بن سکتی ہیں، انجینئر بن سکتی ہیں. یہ ہمارے سیلف کنسٹرکٹڈ جو ہے جینڈر رولز ہیں، ان کو تھوڑا سا بریک کرنے کی ضرورت ہے. وہ اور اصل میں اللہ سجاد تعالیٰ ہوتا نے یہ ہے کہ جب کوئی ایگزامپل سیٹ کرتا ہے نا، خواتین کو جس امپاورمنٹ کی ضرورت ہے وہ ایکچولی فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے. میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ یہ کہ ان کو اس حوالے سے بتایا جائے، علم ان تک پہنچایا جائے، شعور ان تک پہنچایا جائے، ریسورسز مہیا کیے جائیں، پر فیصلہ ان کا اپنا ہے. کیونکہ میں تو ایسی شہری آبادی میں بہت ساری ڈاکٹر خواتین کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے ایم بی بی ایس کیا اور وہ اپنی پریکٹس نہیں کر رہی کیونکہ ان کی توجہ میں اس طرف، یعنی کہ گھر گرہستی سے نکل کر سوسائٹی کو سرو کرنے والا مائنڈ سیٹ ان کا اپنا نہیں ہے. اور یہ میں آپ سے جب بات کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں ایسی ڈاکٹرز باقاعدہ طور پہ موجود ہیں. تو کسی بھی انسان کو، یعنی میرے نزدیک عورت ہو یا مرد ہیں تو دونوں انسان ہی. اب ان دونوں انسانوں کو اگر سارے ذرائع یکساں طور پہ میسر ہوں تو یہ فیصلہ تو انہوں نے کافی حد تک خود کرنا ہے. اور رول ماڈل کے طور پہ جیسے بھی آپ نے فرمایا، کتنی اہم بات ہے کہ اگر کسی سائنٹسٹ کا تصور پینٹنگ بنائی جائے گی یا کسی پائلٹ کی بنائی جائے گی تو میل کا امیج بنایا جائے گا، کیونکہ اس وقت فوری طور پہ خاتون ذہن میں آئے گی نہیں، اس لیے کہ ایسی ایگزامپلز سیٹ نہیں ہوئی. تو ایگزامپلس تو سیٹ کرنے، اچھا اس میں پھر دے سرٹن جیسے انوائرمنٹل، جیسے سوشل فیکٹرز بھی ہیں نا، ہماری ویلیوز اور نارمس میرا خیال ہے کہ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں ہم. ایکچولی میں اسی ہی پرسیپشن کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو ایک جینڈر بائسنس ہے نا ہماری سوسائٹی کے اندر، اس سے نکلنے کی ضرورت ہے ہمیں. ابھی جیسے محسن صاحب آپ نے ڈاکٹر کی مثال دی، یو آر رائٹ کہ بہت ساری ایسی ہمیں ایگزامپلس دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن پھر بھی اگر میں دیکھوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ یہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے پڑھ لکھ کے شی سیف ایٹ لیسٹ. ضرورت پڑنے پہ یہ خاتون فنکشنل ہو سکتی ہے، لیکن ہم ان خواتین کو دیکھتے ہیں جو اپنے بھی قابل نہیں ہیں نا. ایسے ہی اور مطلب انہوں نے بچوں کو کیا ہی ریز کرنا یا ایک گھر کی کیا ہی تربیت کرنی ہے. تو جب ہم ویمن رائٹ کی بات کرتے ہیں تو بیسکلی جو رائٹس ہمارے ذہن میں آتے ہیں وہ یہ بنیادی حقوق ہیں جس سے انہیں محروم رکھا جاتا ہے یا وہ خود سے ایفرٹ پٹ نہیں کرتی یہ چیز. اب میرا نقطہ نظر اس میں جو ڈفرینس آف اوپینین ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کو یہ حقوق نہیں ملتے. یہ اس بات کا کانسیپٹ یہ بنتا ہے کہ حقوق میرے پاس ہیں اور ان کو میں نہیں دے رہا یا وہ مجھ سے لے نہیں رہی. بس دیر از اے سرٹن ایکچولی ایریاز اور ہمارے پاکستان میں ہی میں اگر بات کروں جہاں پہ واقعی حقوق نہیں دیے جاتے، یعنی وہ لینا چاہتی بھی ہیں اور اگر وہ لینا چاہتی ہیں تو اس کا انہیں بہت برے سے کانسیکوینسز بھی فیس کرنے پڑے. اینڈ وی نو سو مینی سچ انسیڈنٹس. تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی، وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ اس ٹاپک سے نا، اس فرمولے سے فیملیئر ہو جائے کہ یہ حقوق ایکچولی میں ایسی چیز ہے جو کہ نہ مرد نے دینے ہیں، نہ عورتوں کو جنگ کرنی چاہیے. یہ ڈن ڈیسائیڈڈ ہونا چاہیے، سسٹم ڈیسائیڈ کرے، یہ پالیسی ایکچولی اور قانون سازی ہو، آئین کا اطلاق ہو. ایگزیکٹلی کہ اگر پڑھنا ہے تو وہ سب پہ فرض ہونا چاہیے. صحت کی فیسلٹی سب پہ ہونی چاہیے. یہاں پہ کچھ خواتین نے بھی، ویسے تو ہمارے گیسٹ بھی ہیں اور میرا خیال ہم نہیں محسن صاحب،
دونوں نے. میں صرف یہ ایڈ کروں گی کہ کچھ مجھے گلا خواتین سے بھی ہے کہ انہوں نے جو بنیادی حقوق جس کی بے چینی ہے، یعنی میں اگر بے چین ہوتی ہوں تو وہ بنیادی حقوق سے محرومی پہ خواتین کے لیے، لیکن ان سے قطع نظر جو خواتین ہیں فیمنسٹ، انہوں نے ان حقوق کی بات شروع کر دی اصل میں جن کو تو جنہیں ہمیں بادر ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. یعنی اگر ایک عورت تعلیم حاصل کر لیتی ہے، وہ جاب کر رہی ہے، وہ اس نے اچیو کر لیا، اب وہ سالن گرم یا روٹی گرم کرنے کی بحث اس کے گھر میں نہیں ہوگی. ٹھیک، وہ کوئی شیف رکھ لے گی، وہ کوئی 2 ملازمہ ہائر کر لے گی، لیکن ان تمام بنیادی حقوق سے بات چیت ہٹا کے جب آپ ان حقوق کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں آزادی دو، ہمیں نکالو، تو اصل میں اس میں بھی خواتین کا وہ طبقہ پس گیا بیسیکلی جن کا درد ہم لے کے بیٹھے ہیں. اچھا، ایک اور چیز بھی میں آپ سے بتاؤں، میں ایک ادارے کی مینیجنگ ڈائریکٹر کو جانتا ہوں جو اپنے گھر میں یہ سالن روٹی تو کیا واش روم بھی خود صاف کرتی ہیں. آپ کے سامنے بھی بیٹھی ہوئی ہیں وہ. ہاں، اب میرے سامنے بھی بیٹھی ہوئی. اچھا، اور مجھے کوئی اس میں تامل نہیں ہے کہ اپنا کام خود کرنے میں مجھے بہت زیادہ دلچسپی ہے. دس از سم تھنگ جو کہ وی جسٹ نیڈ ٹو ایکچولی کریکٹ آور سیلف کہ خواتین ڈے جو منایا جاتا ہے پوری دنیا میں اس کا مقصد کیا ہے. اور ڈاکٹر صاحب اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں اس میں. میں کوئکلی ایک چیز ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ پاور کوریڈور میں خواتین کی پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے، ڈیسیژن میکنگ میں بہت ضروری ہے. فار انسٹنس آپ دیکھیں، ہم اکثر بینگ اے میل، مرد ہونے کے حوالے سے میں کہتا کہ ہم نے یہ دیا یا نو، ان کی ایکسیس ہی نہیں ہے ڈیسیژن میکنگ میں، پالیسی میکنگ میں. ان کی ویزیبل پارٹیسپیشن ہونی چاہیے، ان کا ڈیو کوٹا ہونا چاہیے کہ وہ جہاں پہ ڈیسیژن ہو رہا ہے، جہاں پہ پالیسی بن رہی ہے، جہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشن بن رہے ہیں، وہاں پہ دیر شوڈ بی پریزنس آف وومین، کیونکہ خواتین کے مسائل کو خواتین ہی بہتر سمجھ سکتی ہیں، نمبر 1. دوسرا، اسٹرکچرل جو ایکسکلوژن ہے ہمارے ہاں، اسٹرکچرلی چیزیں ایکسکلوژن ہے. میں سمپل اسپیشل پرسن کے حوالے سے کنیکٹ کرنا سمجھانے کے لیے کہ ریمپ ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے اور اسپیشل پرسن کو کہنا نہیں چاہیے، لیکن آپ دیکھیں کتنے بینکس میں اور کتنے انہوں نے فارمیلٹی کی 45 ڈگری کی اتنی ایک وہ ریمپ فارمولا کر کے اپنا جان چھڑائی ہوئی بینکس نے. تو آپ دیکھیں کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اسٹرکچرلی ایکسکلوڈڈ ہے. اسی طرح بہت سی پلیسز ہیں جہاں پہ خواتین کا ڈیو رائٹ ہے، مثلا اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں جو خواتین، میں چونکہ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں تو میرٹ اسٹوڈنٹ بھی ہوتی ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، تو ڈے کیئر ہونا بہت ضروری ہے. وہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے. خواتین کے لیے سیپریٹ واش رومز ہوں، ان کے لیے سیپریٹ ریسٹ روم ہوں، ان کی پرائیویٹ اسپیس ہونی چاہیے جس پہ جو ان کا ڈیو رائٹ ہے. تو ہمارے اسٹرکچرلی ان کے لیے وہ اسپیس نہیں ہے. میرے خیال میں سویلائزڈ نیشن میں اور سیوک مائنڈڈ پرسن ہونے کے والے سے مردوں کو، خواتین کو، جنرل جہاں جہاں موجود ہیں، جن اداروں میں ہم کام کرتے ہیں، ہمیں اسپیشل پرسن، خواتین، سینئر سٹیزن، بچوں، ان کے لیے ہمیں خود کو یہ تعلیم کا پرپز ہے کہ ہمارے اندر انٹرنلائز ہونا چاہیے، ہمیں سیوک سینس ہونا چاہیے. میں کورس پڑھاتا ہوں کمیونٹی اینڈ سیوک انگیجمنٹ، تو اس میں میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ میسیجز تمام اسٹوڈنٹس کو سکھاؤں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا کیا رولز ہیں ایز اے civilized citizen, as active citizen. تو میرے خیال میں جو اس بات کی طرف واپس میں سم اپ کرتا ہوں، پاور کوریڈورز میں خواتین کی پارٹیسپیشن ہونی ضروری ہے. دوسرا، جو اسٹرکچرل ایکسکلوژن ہے اس کو ختم کر کے جو ان کا خواتین کا، مردوں کا، جس بھی جینڈر کا جو ڈیو رائٹ ہے وہ ہماری پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے. اور پالیسی میں پی ایچ ڈیز اور ریسرچرز اور اکیڈمیشین، ان لوگوں کو ضرور، ان کے اوپینین اسکالرس کو لیا جائے، آن بورڈ لیا جائے، کیونکہ پوری دنیا میں جو پالیسی بنتی ہے وہ ریسرچ بیسڈ ہوتی ہے. تو ریسرچ بیسڈ کوالٹیٹیو ریسرچ کے ساتھ، کوانٹیٹیو ریسرچ کے ساتھ، مختلف جگہ سے جو انٹرنیشنل ایگزامپلس کو لے کے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جائے تو میرے خیال میں بہت بہتری آ سکتی ہے. اور ہمیں یہ اس طرح مانگنا نہ پڑے کسی کو، جو اس کا ڈیو رائٹ ہے اس کے لیے آلریڈی سسٹم میں موجود ہونا چاہیے. بہت دلچسپ، آپ سے بڑی اچھی گفتگو رہی. میں نے اس دوران ایک موقع پر جان بوجھ کے ایک محاورہ غلط بولا. میں نے کہا شاید آپ یا جہاں آ رہا مجھے اس بات پر پکڑ لیں، پر آپ تو خواتین کے حقوق پر بات کر رہے تھے دونوں. وہ میں نے کہا کہ کوزے میں دریا کو بند کرنا. نہیں، میں نے سمجھ لیا تھا، پھر وہ موقع اتنا، وہ ایکچولی میں بات اتنی زیادہ امپورٹنٹ تھی کہ وہ مجھے خواتین کے حقوق پہ بات کرنا زیادہ اہم لگا. زیادہ. ڈاکٹر سجاد حیدر، بہت شکریہ.